بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابو منصور داری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خبر دی کہ میں اور حضرت علی بن ابو نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کھچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء اور مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور وہ مردوں کو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ان کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کی ایک جماعت 2 ٹوکرے لائی جو بند تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی مانگنے لگے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو کہ اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بھی کسی ایسے مریض کو لایا جاتا جسے طبیب یعنی ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مریض کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرتے جس سے وہ مریض تندرست و توانا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا جو استسقاء کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری کبھی لاحق نہیں تھی۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا
اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بامتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کشی عطا فرماتا ہے۔